ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ، یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے، بجلی مفت سولر کے تھرو، گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے. کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں، جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو، صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں، پی ایم صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں، امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے، ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں. 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا، اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے. اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں، انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو، وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ، کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک، ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، یہاں رہیں آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب، ابھی آپ کا APC بھی ہونے جا رہے ہیں، ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر ہیں، مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا، جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں، جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے،
اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا, کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور یہ سوچ میں مجھے آئی وانٹ ٹو سی اے چینج, مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%, اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%. تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے, جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں, جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. بلاول صاحب, آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت سے خاصے دکھ رہے ہیں, وزارت کب لے رہے ہیں؟ ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے, ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے.